السلام علیکم دوستوں تحریک انصاف کے رہنما اور ایم این اے شیر افضل مروت نے میڈیا کو تازہ ترین انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے واضح طور پر کہا میں عمران خان کے ساتھ ہوں، میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں۔ دوستو آئیے دیکھتے ہیں شیر افضل مروت کی میڈیا سے خصوصی بات چیت۔ دوستو آئیے دیکھتے ہیں۔ غصہ تو ہم پہلے بھی صرف جائز چیزوں پہ کرتے تھے، اور میرا خیال ہے کہ اگر کسی کا ضمیر زندہ ہو تو وہ ناجائز چیزوں پہ اگر احتجاج نہیں کرتا ہے تو پھر شاید اس کو پرابلم ہے ضمیر کی، اور میں نے ہمیشہ ناجائز چیزوں پہ احتجاج کیا ہے اور جائز چیزوں کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ باقی جو جس غصے کی طرف آپ کا اشارہ ہے وہ غصہ میرا نہیں ہے، اور جن کا ہے ان کا اللہ بھلا کرے۔ 3 مہینے سے میں نے پہلی دفعہ 1.5-2 سالوں میں 3 ماہ میں نے گزارے ہیں جو مجھے تھوڑی راحت ملی، نہ پرچہ ہوا، نہ پکڑ ہوئی، نہ دھکڑ ہوئی، نہ بھاگا ہوں، نہ گھر پہ چھاپا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب میں تھوڑا سائڈ پہ ہو گیا ہوں نا، اب تو نہ احتجاج ہے، نہ ریلیز ہے، نہ کنونشن ہے، تو اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑتا تھا۔ اب 3 ماہ سے جو ہے میں اب تھوڑا آرام سے ہوں، بلکہ میں اگر تھوڑا ٹور بھی کر آیا ہوں، بحرین گیا، دبئی گیا، لندن چلا گیا، اور اسی حال میں خوش ہیں؟ لندن میں میرا خیال ہے اب تو مجھے مزہ آنے لگا ہے، اچھا، کیونکہ جب آپ پہ پرچے نہ ہو، آپ پہ پکڑ دکڑ نہ ہو، ایجنسیاں آپ کے پیچھے نہ ہو، نقصان آپ کا نہ ہو رہا ہو، لہذا میں دعائیں دے رہا ہوں جنہوں نے یہ کیا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ جی فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے، اور خان صاحب کہتے تھے کہ نیوٹرل تو چاروں رہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، نیوٹرل تو کیا سرے سے ہونا ہی نہیں چاہیے اس سین پہ۔ جو ان کا کام ہے وہ اپنے کام سے کام رکھیں۔ یہ سیاست، یہ حکومت، یہ گورننس، ان معاملات میں مہذب معاشروں میں فوج کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنے حوالے سے تو بتایا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ تو شدت سے تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ابھی سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، ریزرو سیٹ ہو یا ابھی یہ بھی دیکھیں نا، جلسے کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، احتجاج کی اجازت نہیں ہے، ورکرز کی پکڑ دکڑ ہے، سیکٹری انفارمیشن جیل میں ہے، خواتین کو پکڑا جا رہا ہے، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ تو نرمی کہاں سے آپ لوگ یہ اخذ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ نرمی ہے؟ کوئی ایک مثال کوئی کوٹ کر دیں کہ یہاں پہ کوئی رحمت کی بارش ہوئی؟ ظلم اور جبر کا سلسلہ ہے جو 2-2.5 سالوں سے بدستور جاری ہے۔ آپ کی کوئی اپیل، کوئی استدعا خان صاحب تک پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ میں استدعائیں نہیں کرتا ہوں، خان صاحب جو ہیں ان کو آگئی ہوگی، لیکن میں نے جو بات کی تھی کہ خان صاحب جب بلائیں گے تو جاؤں گا، بس دیٹس آل۔ یہ بتائیں کہ آپ کا بھائی تھا خالد ظریف، صوبائی اسمبلی کا ممبر تھا، پھر بتایا گیا کہ وہ استعفیٰ دے رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کی ایک پی ایس سی کا چیئرمین بن رہا ہے، تو اسی وجہ سے وہ استعفیٰ دے۔ پتہ ہی نا، پی ایس سی کی چیئرمین بنے اور اس سے استعفیٰ بھی لیا گیا۔ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ یہ پارٹی یا خان صاحب جو ہیں ان کی مہربانی تھی، اور جس کے بعد انہوں نے اپنی مہربانی واپس لی تو بات ختم۔ تو آپ کے بھائی سے بھی مہربانی واپس لی تو لے لی تو وہ تو سب کو پتہ ہے۔ صاحب یہ بتائیے گا، آپ کا بھائی آپ نے سجیسٹ کیا تھا یا عمران خان نے سجیسٹ کیا تھا، اس کو نکالا کیوں؟ میں نے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا اور پھر پورے ملک میں، لیکن پی ٹی آئی کے پی میں بالخصوص ایک محنت کی، باغا ہوں، مار کائی، پرچے ہوئے، پکڑ دکڑ ہوئی، ایک جدوجہد کی، جس کے بعد الیکشن میں خان صاحب نے مجھے لکی سے جو ہے ٹکٹ دیا۔ لکی مروت ضلع جو ہے پسماندہ ترین اضلاع میں سے 2nd نمبر پر ہیں، لویسٹ۔ بدامنی وہاں پر ہیں، بے روزگاری وہاں پر ہیں، گزشتہ 10 سالوں میں کوئی کام نہیں ہوا ہے وہاں پہ، سڑکیں ساری ٹوٹی پھوٹی ہے، وہاں بے روزگاری ہے، زمینیں ہماری بارانی ہیں، تو لہٰذا اپنے علاقے کی حالت زار کی ترقی کے لیے
اور کچھ تبدیلی کے لیے یہ کوشش تھی کہ کے پی کی حکومت میں کوئی ذمہ دار کوئی منصب ہو تاکہ ہم کچھ کام کر سکیں. اس تناظر میں جو ہے خالد یہاں کابینہ کا حصہ بنا، لیکن اس کے بعد جو ہے جب حالات پلٹا کھا گئے تو پھر جو ہے مناسب نہیں سمجھا گیا، تو بہرحال جو فیور تھے وہ کس نے ہٹایا آپ کی بھائی کو؟ میرا خیال ہے یہ سارے فیصلے پی ٹی آئی میں خان صاحب ہی کرتے ہیں. آپ کا مستقبل کیا ہے پارٹی کے اندر مروت صاحب؟ میرا مستقبل میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں اور خان کے ساتھ ہوں. ایک کاس کے لیے تھا. میں جب پی ٹی آئی میں 9 مئی کے بعد کوئی احتجاج اور جلسے کنونشن شروع کر رہا تھا تو میں پی ٹی آئی سے کبھی زندگی میں مستفید نہیں ہوا تھا، نہ کبھی سینیٹر بنا تھا، نہ ایم این اے بنا تھا، نہ کوئی ایڈوائزر، کوئی منسٹر. ایک والنٹری ایک پبلک کے لیے، پاکستانیوں کے لیے اور ان کے خاص کے لیے، ان کی حقیقی آزادی کے لیے جو خان کا مشن تھا اس کے لیے ہم میدان میں آئے اور یہ ہم نے اپنی مرضی سے کیا. اور جس کے بعد جب یہ غلط فہمیاں پیدا ہوئی، اس کے بعد اب حالات یہاں تک پہنچے کہ میری ممبرشپ سسپینڈ ہوئی. اور ممبرشپ کے بعد تو اگر سسپینشن کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نکال دیا تو میرا خیال ہے کہ پھر تو میں نکل جاؤں گا. لیکن میں دل سے یہ ضرور چاہتا ہوں کہ میں خان کے ساتھ رہوں، لیکن فواد چودھری کی طرح نہیں ہوں گا کہ اگر پارٹی مجھے نکال دیتی ہے کہ میں پھر عرضیاں دوں کہ مجھے واپس لو. ایسا آدمی میں نہیں ہوں. ایک دفعہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں فٹ نہیں ہوں تو پھر خدا حافظ. یہ جو املاکی مروت سے منتخب ہوئے، کسی اور پارٹی میں جانے کا نہ میں کوئی سیاستی، یہ اگر سیاست تو نہیں ہے، سیاست کی فطرت ہی فراڈ ہے، چیٹنگ ہے، لیگ پولنگ ہے. تو یہ اس سیاست میں تو میں پھر نہیں رہوں گا. خان کے ساتھ ہوں گا یا پھر کبھی نہیں ہوں گا. اچھا مروت صاحب، یہ دڑ بندی کے بارے سے باتیں ہو رہی تھی، عمران خان صاحب نے عمران خان کے ساتھ ہوا، دڑے بندیاں کسی نہیں کے ہیں، ساتھ یہ میں تردید کرتا ہوں. دڑے بندیاں وہ ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ اپنی کوئی لابنگ کرتے ہیں، اپنا کوئی کاز رکھتے ہیں. پی ٹی آئی میں کوئی لابنگ نہیں ہے. ہمارے آپس کے اختلافات ہوتے ہیں، اس کو آپ دڑے بندی نہیں کر سکتے. مجھے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اس کو مجھ سے ہے، لیکن خان کے ساتھ کسی کا کہتے ہیں مسئلہ کہ شین گروپ ہیں، شیر افضل مروت ہیں، شیر افریدی ہیں اور شاندانہ گلزار. نہیں. شین گروپ کے بارے نہ شہریار افریدی اور شاندانہ میرے کلائنٹ رہے ہیں. میں نے ان کو ڈیفینڈ کیا تھا جب یہ بیچارے گرفتار ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں، پی ٹی آئی کا اصل فیس تو یہ ہے. شاندانہ ہے، شہریار ہے، علی محمد خان ہے. جن لوگوں نے مار کھائی، جیلیں کھائی، رسوا ہوئے، مینٹلی ٹارچر ہوئے، فزیکلی ٹارچر ہوئے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اصل پی ٹی آئی ہیں. اور اگر ہمارا تعلق ہے، میں تو خان کا بھی وکیل رہا ہوں، تو ان سب کا میں وکیل رہا ہوں. جتنی قیادت ہے، علی امین خان کا میں وکیل رہا ہوں بہت سارے کیسز میں. آپ کی ملاقات کب ہوئی تھی؟ میری 5 مئی کو ہوئی تھی اور 8 مئی کو پھر انہوں نے 6 اور 7 کو میں گیا، جو ملنے سے انہوں نے انکار کیا، جس پر انہوں نے 8 مئی کو یہ کہا کہ جی پولیٹیکل کمیٹی اور یہ جو کور کمیٹی ہے ان سے ان کو نکال دیں. مروت صاحب، یہ کتنے لوگ ہیں جو خان صاحب کے کان بھرتے ہیں آپ کے خلاف؟ نہ کان تو سارے دنیا بھرے، پرواہ نہیں ہے مجھے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ فیصلہ تو خان کا ہونا چاہیے نا. مطلب یہ کوئی پی ٹی آئی پوری اور چیز اور پاکستانی کوئی بتائے گا کیا غلطی ہے، کیا برا کیا ہے. مار میں نے کھائی، پرچے میں نے کھائے، گھر میرا گرا، میرا بردر ان لا اغوا ہوا، مرڈر ہوا، مجھ پہ میرے گھر پہ تابڑ توڑ چاپی ہوئی ہے، اور قصور تو کوئی بتائے نا قصور کیا ہے. تو لہٰذا اپنی مرضی سے انہوں نے دور کیا ہے مجھے، اپنی مرضی سے میں واپس جاؤں گا. یہ میں سب کو بتا دوں، میری مرضی ہوگی تو میں واپس جاؤں گا، میری مرضی نہیں ہے، کوئی زبردستی میرے ساتھ نہیں. تو دوستو، یہ تھے شیر افضل مروت جو میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. دوستو، ایک اور نئی ریئیکشن ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.